یہ کہانی ایک گنگار شخص کی ہے جو قبر میں ہر گناہ اور گنگار کا انجام دیکھتا ہے۔ اس دن اتوار کا دن تھا، میں کافی تھک چکا تھا۔ بچوں سے کھیل کود، پھر شام میں پکنک پر گیا۔ سارا دن مصروفیت کی وجہ سے تھک کر چور ہو چکا تھا۔ بچے اور بیوی باہر لون میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے۔ میں جلدی سے سونے چلا گیا۔ سوتے ہی مجھے اس دن عجیب سی نیند آ رہی تھی۔ جسم میں تھکاوٹ اور ہلنے کی جان نہیں تھی۔ آنکھیں نہ بند تھیں نہ کھل پا رہی تھیں۔ دماغ پر عجیب سا وزن محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے کالی دھند چھانے لگی تھی۔ کانوں میں عجیب سا شور ہو رہا تھا۔ پاؤں درد کرنے لگے تھے، جیسے خون باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اتنے میں آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا، جیسے آہستہ سے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ میری آنکھیں بند تھیں، پھر بھی مجھے وہ نظارے دکھائی دینے لگے تھے۔ نہ چاہتے بھی دماغ میں ماضی کے پچھلے کیے گناہ یاد آ رہے تھے، جیسے کوئی بھکاری بچہ مجھ سے بھیک مانگنے آیا اور میں نے اسے دھکا دے کر ہٹا دیا۔ لڑکیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان سے کیے گناہوں کی یاد۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے کیے سارے گناہ کسی مووی کی طرح میرے سامنے چل رہے تھے۔ میں جاگنے کی کوشش کر رہا تھا، پر میرے جسم میں ذرا سا ہلنے کی طاقت نہ بچی تھی، جیسے ایک کھوکھلی لاش کسی نہر میں تیر رہی ہو۔ میرے کانون میں اذان کی آواز گونج رہی تھی، اور اس دوران میرے ہنسنے اور بات چیت کی یاد، نماز پر جان بوجھ کر نہ جانا، ان سب یادوں سے ایک خوف طاری ہونے لگا تھا۔ پھر کچھ لمحوں بعد مجھے کالے لباس میں ایک شخص دکھائی دینے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، میں ملک الموت ہوں، تمہارا وقت اس دنیا میں پورا ہو چکا ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہاری جان لی جائے۔ میں سن کر گھبرا گیا، روتے منت کرتے کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میری ابھی مرنے کی عمر نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں نے قبر کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی ہے، اور میرے کوئی اچھے کام بھی نہیں ہیں، میں نے نمازیں بھی نہیں پڑھی ہیں۔ خدا کے لیے مجھے آخری موقع دو تاکہ میں نماز پڑھوں، اچھے کام کروں، خدا کو راضی کروں تاکہ قبر کے عذاب سے بچ جاؤں۔ میری التجائیں سن کر وہ مجھ سے افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، کیا تمہیں معلوم بھی تھا کہ موت کی کوئی عمر؟ تو تم نے یہ سب اچھے کام پہلے کیوں نہیں کیے؟ تم دنیا میں جس کام کے لیے آئے تھے وہ تم بھول گئے، اور جنہوں نے کے لیے تم نے دنیا میں کام کیا تو وہ آج تیرے سب کہاں ہیں؟ افسوس، تم نے ساری زندگی بڑے بڑے واسطے بنانے، وہ بھی آج تمہیں موت سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ خدا کی طرف سے تمہاری جان لینے کا حکم ہوا ہے، جسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اب تمہارا جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی برتاؤ ہوگا تم سے۔ وہ میری روح قبض کر چکا تھا، اور اب میں اسی بیڈ پر لاش کی طرح سویا ہوا تھا۔ میرے چاروں طرف میری بیوی، بچے اور خاندان والے موجود تھے۔ سب میرے لیے رو رہے تھے۔ کچھ فون پر ادھر ادھر میرے مرنے کی اطلاع دینے لگے۔ عورتیں دھارے مار کر میری لاش پر رو رہی تھیں، جن کی آواز سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ جاری ہے۔